ہم دنیا سے تو بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، مگر اس سے کیا چھپائیں جو ہماری رگوں میں دوڑتے خون اور دل میں اترنے والے ہر خیال سے واقف ہے۔ آج میں بات کروں گی اللہ کے صفاتی نام العلیم کی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ہماری العلیم کے نوٹس پر ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے پارٹ 1 میں جو ویڈیو بنائی تھی وہ العلیم کی جرنلنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی پریپریشن پہ بنائی تھی۔ اگر کسی نے وہ پارٹ نہیں دیکھا تو میں اوپر مینشن کر رہی ہوں، جلدی سے جا کے وہ دیکھیں۔ پارٹ 1 میں نے بیسک سٹیکرز بنائے تھے اور کچھ کور تیار کیے تھے، اور آج ہم ان ڈیزائنز کو ایسے سجائیں گے کاپی پہ، اور ساتھ ساتھ ہم العلیم کی جرنلنگ سٹارٹ کریں گے۔ العلیم یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا، پر بہت ہی جامع اور خوبصورت۔ عربی زبان میں اس نام کا مادہ عین لام میم ہے، جس کے معنی ہے جاننا، باخبر ہونا اور یقینی علم رکھنا۔ اللہ کا علم انسانی علم کی طرح تجربات یا غلطیوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے آغاز، انجام اور اس کے درمیان کی تمام تفصیلات سے واقف ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کے بیدوں اور نیتوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ کائنات میں ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ زمین کی تاریکیوں میں چھپا ایک دانہ ہو یا آسمان کی وسعتیں، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اکثر العلیم سب کچھ جاننے والا کے ساتھ الحکیم یعنی بڑی حکمت والا کا ذکر آتا ہے۔ یہ جوڑی ہمیں دو سبق دیتی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی، تو ہمیں اس کے ہر فیصلے پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نوکری نہیں ملی یا کوئی نقصان ہوا تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے علم سے سب جانتا ہے اور اپنی حکمت سے ہمارے لیے جو کرے گا بہتر کرے گا اور ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ صرف معلومات جمع کر لینا طاقت نہیں ہے، بلکہ علم کو صحیح جگہ اور صحیح وقت پر استعمال کرنا حکمت ہے۔ ہمیں اللہ سے صرف علم نہیں بلکہ اسے برتنے کی حکمت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے صفاتی نام العلیم میں ہمارے لیے عملی سبق یہ ہے کہ انسان جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، اللہ کے علم کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سچی عاجزی یہ ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ اسے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس لیے علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنے علم میں اضافے اور اپنے گناہوں، خواہ وہ ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ اللہ العلیم ہے، وہ ہماری ان کوتاہیوں کو بھی جانتا ہے جن سے ہم خود واقف نہیں، اس لیے ہمیں اس سے اپنے دلوں کی پاکیزگی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور ہمارا علم محدود ہے۔ جب ہم اس کے نام العلیم پر غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ اور محبت دونوں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا اور سمجھ رہا ہے جب کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم یعنی قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس سے علم کی روشنی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اکثر یہ دعا پڑھتے تھے جو کہ ہماری لرننگ کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ ہمیں اس کا جو ورد ہے وہ کرتے رہنا چاہیے اپنی لائف میں۔ وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم یعنی یوزفل نالج، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں ایسا ہے کہ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا یا بوریت ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ذہن کی کشادگی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے اور نیکی اور علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔